باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت سے متعلق چند پہلوؤں پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے، اور لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آ جاتی تھی پھر اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا تھا، پھر کوئی گنجائش مشورے کی باقی نہیں بچتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کے اتنے واقعات ہیں کہ احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو مثال کے طور پر ذکر کر کے پھر ہماری سلطنتوں کے زوال کے بنیادی اسباب میں سے یہ ایک بڑا سبب رہا ہے کہ یا تو مشورہ سرے سے چھوڑ ہی دیا، منمانی کرنا شروع کر دی گئی، یا پھر ایسے لوگوں سے مشورہ لینا شروع کیا جو من پسند تھے، جن کا مقصد ہی صرف ہاں میں ہاں ملانا اور مفاد سمیٹنا تھا۔ بڑی بڑی سلطنتیں زمین بوس ہو گئیں اور تباہی کے اندر اتر گئیں۔ انشاءاللہ چند ایک حقائق اس کے بھی ذکر کیے جائیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مکہ والوں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی شروع کر دی، اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں فارس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن طاقتور ہو اور سامنے مقابلہ مشکل ہو تو ہم خندق کھود کر اپنا تحفظ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا۔ مشورے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ مشورہ دینے والا جم غفیر ہی ہو، لیکن اس کی بات سمجھ میں آنے والی ہو اور جس مقصد میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملے میں مفید نظر آ رہی ہو۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی 3 جانبوں میں خندق کھودی گئی اور ایک جانب میں بنفس نفیس دفاع کیا گیا۔ اس طرح سے وہ لشکر آیا اور ناکام وہاں سے لوٹ گیا، اور انہوں نے کبھی اس طرح کا معاملہ دیکھا نہیں تھا۔ تو اس لیے اس چال کا مقابلہ ان کے بس میں نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ فتح عطا فرمائی بلکہ ایسی فتح عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس کے بعد مشرکین ہماری طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں گے، اب جب بھی پیش قدمی کریں گے تو ہم ہی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیش قدمی کی ہے، پھر مشرکین کو کبھی ادھر بڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک مشورے کی عمدہ مثال ہے۔ اور اسی دوران جب جنگ میں مشرکین کا دباؤ خاصا بڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشقت سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور جہاں تک مشکل حالات ہیں قرآن پاک نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ بلغت القلوب الحناجر، کہ حالات ایسے تھے کہ کلیجے اچھل کر حلق تک آ گئے تھے، اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا بڑا لشکر۔ تو بہرحال ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، مکہ کے مشرکین کے ساتھ جو قبائل شامل تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو غطفان تھا۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ قبیلہ بنو غطفان کے کچھ سرداروں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ ہم مدینہ منورہ کی 1/3 یا 2/3 کھجوریں پیداوار تمہیں دے دیتے ہیں، اور تم ان لشکروں کو لے کر واپس چلے جاؤ، اس شرط پر ہم تمہیں مدینہ منورہ کی پیداوار دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام سے اس رائے کا اظہار کیا اور مشورہ کیا۔
مدینہ منورہ کے جو دو بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کے سرداروں کے نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شخص تھے، دونوں کا نام اتفاق سے سعد تھا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ آپ کا حکم ہو تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ صرف ہمیں مشقت سے نکالنے کے لیے اور ہماری مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ بطور مشورے کے ارشاد فرماتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے۔ آج تک ہماری کھجور کھانے کے دو ہی راستے تھے، یا کوئی آ کر ہمارا مہمان بنے پھر آ کر ہم سے کھجوریں کھا لے، یا پھر ہمیں پیسے دے کر خرید کر کھجوریں کھائے۔ اس کے علاوہ تیسرے کسی ذریعے سے، طاقت سے، قوت سے، زور بازو سے ہم سے کچھ بھی لے کر کھا نہیں سکا۔ اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی پیداوار ان کو دیں؟ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو قبول فرمایا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بالکل واضح ہوتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کو بالکل واضح رکھیں کہ ہم بطور مشورے کے بات کہہ رہے ہیں، بطور حکم کے بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ہماری واضح نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ واقعہ بھی بڑا معروف اور مشہور ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو آزادی مل گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے شوہر تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب یہ آزاد ہوئی تو باندی کوئی آزاد ہو تو اس کو خیار عتق ملتا ہے کہ موجود نکاح جو اس کے آقا نے کر دیا تھا، چاہے اس کو برقرار رکھے چاہے ختم کر دے، اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ یہ آزاد ہوتے ہی انہوں نے اپنا خیار عتق استعمال کیا اور اس نکاح سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے تھے، اور کبھی کسی سے سفارش کرواتے، کبھی کسی سے سفارش کرواتے۔ تو بالآخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ ہی ان کو سمجھائیں، آپ کے گھر کی باندی ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو آزاد کیا ہے تو آپ کی بات کو یہ نہیں موڑیں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس نکاح کو برقرار رکھ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو پھر میں نہیں مانتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس نکاح کو قبول نہیں کیا۔ تو مشورہ ہی ہوتا ہے، رائے کا اظہار کرنا، اور حکم وہ اور چیز ہے۔ حکم اللہ کا آ جائے، اللہ کے رسول کا آ جائے، پھر تو ایک مومن مسلمان کے لیے مجال نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اس کے واقعات سے بھی قرآن پاک احادیث بری پڑی ہیں، تو وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر صرف اتنی بات سمجھانی ہے کہ مشورہ آپ کرتے رہے ہیں، اور مشورے کی اہمیت اس سے بڑی واضح ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر بھی صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، تو انصار صحابہ کرام نے وہاں پر بھی جذبات کا اظہار کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جانے، تو جب فتح ہو جائے گی پھر ہمیں بتا دینا، پھر ہم جا کر اپنا قبضہ کر لیں گے۔ تو ہمیں تو آپ حکم دیں گے تو ہم پہاڑ سے کود جائیں گے، ہمیں آپ حکم دیں گے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم صفیں بنا کر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، جب تک ہم میں سے ایک بھی آنکھ چمکتی ہوگی آپ تک ہم دشمن کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور پھر جب میدان بدر میں پہنچے تو وہاں پر ایک صحابی حضرت عمر ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم پڑاؤ اس جگہ پر ڈالیں تو ہمیں پانی لینے میں اور باقی سہولتیں اور ضروریات لینے میں سہولت رہے گی، آسانی رہے گی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنہا کے مشورے کو تسلیم کیا اور اسی جگہ کو اپنا مرکز بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صرف ہمارے موضوع میں یہ بات ہے کہ مشورہ کن لوگوں سے لینا چاہیے، اور جب ایسے لوگوں سے مشورہ لینا ترک کیا تو پھر اس کے نقصانات ہم نے کیا دیکھے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ان دو نقطوں پر بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔